الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ سورۃ البقرہ کی 28ویں اور 29ویں 2 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. سب سے پہلے اس کی تلاوت کا گر کہ کیسے ہم نے اس کو صحیح پڑھنا ہے، تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ بہت سے حروف، بہت سی آوازیں، بہت سے فونیمز جو ہماری زبان میں ہیں، اردو میں، پنجابی میں یا ہندی، سندھی، انگریزی میں، تو وہ تو بہرحال ہماری زبان نے ان کی ادائیگی کی عادی ہیں. رہے وہ جو نہیں ہیں، صرف عربی میں ہیں، تو ان کے لیے عادی بنانا، اس کی محنت کرنے کا نام تصحیح کا گر ہے. تو چلیے، کیف، کاف یافا سب کچھ ہے. تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اب آگے آ گیا فاحیا، حیا، احیا، احیا. تو یہ ہا کی پریکٹس کرنا ہوگی. فاحیاکم ثم یمیتکم. ثم، یہ ثم میں سا یاد رکھیں آپ، سا نہیں، ثم نہیں، ثم. یحیی، یہاں بھی ہا ہے. پھر آگے اس کے ہے ثم سا. الیہ ترجعون، عین ہے بس. دوسری آیت میں هو الذی، ذی، لال، زی نہیں کہنا. خلق، قا، کاف، کاف نہیں کہنا. خلق، خلق، یہ نہیں کہنا. خلق لکم، قاف پھر لام. ما فی الارض جمیعا، جمیعا نہیں کہنا، جمیعا اردو نہیں ہے یہ. جمیعا، عین. ثم استوى، ثم إلى السماء، یہ ساری آوازیں ہیں. فسواہن، یہ بھی ہیں. 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. علیم، علیم نہیں کہنا. یاد رکھیں، صرف وہ زبان کی آواز ہی ہوتی ہے جس سے
لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب علیم دردناک، علیم خوب جاننے والا۔ اب آپ خود دیکھ لیں، صرف ایک آواز سے لفظ کا معنی بدل گیا۔ جسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حرف کے بدلنے سے، عین کی جگہ آ الف حمزہ آپ نے اگر بول دیا تو اس آواز کی جگہ دوسری آواز لانا، تو میں کیوں کہتا ہوں لفظ آواز؟ تاکہ آواز پہ ہمارا کنٹرول ہے، ہمارا بولنے والے کا۔ تو بولنے والے کو چاہیے کہ ان چیزوں کا سب سے پہلے خیال رکھے۔ درست ادائیگی عمل سے بھی پہلے کا عمل ہے، عمل کرنا اس سے پہلا عمل ہے درست پڑھنا۔ چلیں اب ان دو آیتوں کا ترجمہ سن لیں سادہ۔ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کر سکتے ہو باللہ، اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تم تھے مردہ، اموات، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی عدم سے وجود میں لایا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، پھر اس دنیا میں ایک عرصے تک رہنے کے بعد وہ تمہیں مارتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جس کو سبھی مانتے ہیں، مومنین کافرین، جو انسان ہیں، عقل رکھتے ہیں، مشاہدہ بھی رکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں وہ۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے گڑبڑ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ یہ پروسیس اور یہ مراحل، ان سب سے اللہ تمہیں گزارتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، پھر ایک عرصے تک تمہارا وجود دنیا میں رہتا ہے، پھر وہ تمہیں مارتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہی جس نے پہلی بار تمہیں وجود بخشا دوسری بار بھی وجود بخشے گا۔ یہ ہے ثم یحییکم، ثم الیہ ترجعون۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھ کر تم جدھر مرضی چلے جاؤ گے، ہرگز نہیں، اللہ ہی کی طرف پھر تمہیں لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ۔ هو الذی، وہی ہے وہ، کون؟ خلق لکم، تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے لیے سامان دنیا، سامان زندگی، زندگی دینے کے بعد زندگی کے اسباب بھی پیدا کیے۔ کیسا ماشاءاللہ مربوط کلام ہے اللہ جل شانہ کا۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر کہا وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، کیا؟ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، سبھی زمینی مخلوقات تمہاری خدمت کے لیے۔ ثم استویٰ الی السماء، صرف زمین ہی نہیں، پھر آسمان کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ پھر اللہ تعالی کہاں ہو گئے؟ آسمان کی طرف مستوی ہو گئے۔ فسواہن، پھر ان کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ کتنا؟ 7 سماوات، 7 آسمان۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کا بخوبی علم بھی رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ کے کلام کا، قرآن حکیم کا، اور انداز بیان ہے سمجھانے کے اندر انتہائی پرکشش، انتہائی منطقی، انتہائی معقول۔ کیا کہ پہلے انعامات ربانی کا ذکر کیا جو پوری بشریت کے لیے ہے۔ ربکم خلقکم، رب تمہارا، پرورش اسی کی میں ہو،
ماں کے پیٹ میں بھی، دنیا میں بھی آ کے پھر ایک زندگی پوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعم خاصہ اور عامہ، پہلے عام نعمتوں کا ذکر کیا جو تمام انسانوں پہ ہیں، بلا امتیاز دین، مذہب، ملت، سبھی انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ پوچھئے آپ انہیں جو شرک کرتے ہیں، پوچھئے ان سے جو پوچھتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو، پوچھئے ان سے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ۔ آج بھی وہ لوگ جنہیں ہم بت پرست کہتے ہیں پورے بر صغیر میں، جنہیں آپ کہتے ہیں یہ ہندو ہیں، یہ پوچھتے ہیں، آخر میں ان کی دوڑ بھی اسی آسمان والے پر، اوپر والے پر۔ یہ الفاظ آپ بھی ان سے سنتے ہیں۔ تو اس میں شک نہیں کہ خلقت کائنات اس کا موجد صرف اللہ، سبھی مانتے ہیں۔ ایک بات یہ اللہ نے بیان کی۔ دوسری بات، اپنی توحید اور اس کی دلیل بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ رب العالمین مالک یوم الدین الی آخری، کہ یہ کتاب لا ریب تمہیں دی۔ اس کو دلیل بنایا جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کا، کہ یہ میرے بھیجے ہوئے ہیں اور میری طرف سے جو لے کے آئے ہیں تمہیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ کیسی ترتیب، حسن ترتیب ہے قرآن کریم کی اس مضمون کے بیان میں۔ اپنی توحید کو دلائل سے ثابت کیا اور جناب رسول اللہ کے لیے، رسالت کے لیے ایسی دلیل پیش کی جو قیامت تک کی دلیل ہے، کہ ان کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کی دلیل نبوت کو بھی خاتم الدلائل قرار دیتی ہے۔ قرآن کریم خاتم الدلائل ہے، جناب رسول اللہ کی ختم نبوت پہ۔ کیا نامعقول ہے کہ کوئی شخص بےہودگی مارے اور دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، اور چند لوگ اٹھ کے کہیں کہ ہم اس کی امت ہیں، پھر اس پہ وہ دلائل قائم کرتے رہیں۔ انتہائی فکری آوارگی کی یہ نشانی ہے، اور نہ پختگی کی اور نہ عاقبت اندیشی کی۔ مسلم تو کیا، کافر اللہ کی مخلوق بھی، جو لوگ دوسرے مذاہب میں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دیگر مذاہب والے بھی، انہیں پتہ ہے کہ یہ دور مصطفیٰ ہے، قیامت تک رہے گا۔ کیا دلائل، عقل کے اندھو سوچ۔ تو اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا مدلل، اور پھر قرآن کی لا ریبیت کو بیان کیا مدلل، چیلنج کے ساتھ، اور اسے دلیل بنایا رسالت محمدیہ کے لیے، اور ابدی اور دائمی دلیل بنایا آپ کی خاتمیت رسالت کے لیے۔ یہ ہے معنی ختم نبوت کا۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے قادیانیوں کو ادھر ادھر بھٹکنے کی، عقل کی بات ہے یہ۔ اب لوگ نہیں مانتے، مثلا اللہ کی توحید کا، بجائے اعتراف کرنے کے، قبول کرنے کے انکار کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کی خاتمیت کا بجائے قبول کرنے کے تعویلیں کرتے ہیں، دلائل گھڑتے ہیں، نامعقول باتیں کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں استعجاب کا اظہار کیا، غرابت کا اظہار کیا، اچنبے کا اظہار کیا، استغراب کیا ان لوگوں پہ
کہ ہماری دعوت توحید ربانی اور رسالت مصطفی، کیسے تم انکار کر سکتے؟ غریب بات ہے، اچنبے کی بات ہے۔ کیف تکفرون، تم کیسے کفر کر سکتے؟ پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں جن کو تم شب و روز گھر میں دیکھتے ہو، سوتے ہو، اٹھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، بیوی بچوں کو دیکھتے ہو، ان کی پیدائش تربیت کے نظام کو دیکھتے ہو، تو پھر تم اللہ کے کیسے منکر ہوتے؟ یہ سب چیزیں تمہیں 24 گھنٹے دعوت دے رہی ہیں اللہ پہ ایمان کی۔ یہ ہے اس موقع پہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی، فسق، کفر نہ ماننا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رات دن تو میری نعم عموم عام نعمتوں کو جو تمہارے اٹھنے سے شروع ہوتی ہیں، جن کا مشاہدہ تم کرتے ہو گھر میں اپنے، ہر اٹھنے والا انسان مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ دیکھتا ہے کہ میرے بیوی بچے، ان کی تربیت، ان کی پیدائش جو دعوت دیتی ہے مستقل اسے، اس مربی، اس خالق اور اس مالک پر ایمان کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑا ہی تعجب ہے تم پہ کہ اس اللہ کے تم منکر ہو۔ خلاصہ کیا؟ کنتم امواتن، تم معدوم تھے، عدم میں، عالم عدم میں تھے، نہیں تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، حیات بخشی۔ تم دیکھو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بڑوں کو، اپنے گھروں میں رات دن اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ ثم یمیتکم، پھر جتنی زندگی لکھی پوری ہونے کے بعد تم پہ موت آتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا اس پروسیس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا مشرک نہیں، بڑے سے بڑا ملحد زندگی نہیں، نہ مشرق میں کوئی ایسا ہے نہ مغرب میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ نہ میں اپنی مرضی سے آیا اور اپنی مرضی سے جاؤں گا۔ یہ سوال ہے ہر انسان کو اللہ کی طرف سے کہ تم میری مرضی سے آئے اور جب میں نے چاہا آئے اور میری مرضی سے جاؤ گے اور جب میں چاہوں گا جاؤ گے، بس یہ سوال ہے۔ تو پھر کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ نے پورا قرآن رسالت مصطفیٰ کی دلیل کے طور پہ نازل فرمایا کہ ایسا معجز کلام نبی امی لا سکتا ہے کہ انسان جو پڑھا ہوا نہیں۔ تو یہ دلیل ہے جناب رسول اللہ کی نبوت کی، اور یہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے جیسے نازل ہوا۔ یہ دلیل ہے آپ کی ختم نبوت کی۔ بولو عقل کے اندھو، اگر تم لوگوں کو کہتے ہو کہ جی لوگ کیسے مشرک ہو گئے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیسے قادیانی ہو گئے؟ کیوں کہ رب العالمین نے جو اپنی ربوبیت اور توحید کے دلائل دیے، اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ کی خاتمیت کے بھی دلائل دیے، اور جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو۔ تمہارے گھروں میں وہ قرآن ہے جو الحمد سے والناس تک ہے؟ کبھی سوچا کرو اے قادیانی ہو، اس قرآن کو دیکھ کے کہ بات تو صحیح ہے اللہ کی، کیف تکفرون، کہ کفر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے توحید ربانی کو مدلل بیان کیا، رسالت محمدیہ کو مدلل بیان کیا، اور اس کی دلیل کو باقی بھی رکھا۔ پھر اللہ نے معاد کا بھی ذکر کیا، آخرت کا، انجام کار کا، کیسے؟ ثم یحییکم، یہ ہے وہ چیز۔ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یہیں پہ بس نہیں
کہ عدم سے وجود میں لائے، پھر ایک مدت تک یہاں رکھا، یہاں پہ بس نہیں، ثم یحییکم، پھر اس کے بعد مارا، اس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، کوئی منکر نہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی دلائل قرآن حکیم میں بیان کی۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ ہم مٹی ہڈیاں ہو جائیں اور پھر دوبارہ، اللہ نے فرمایا اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ اللہ جو خالق سماوات و ارض ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، الیس بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، اس کے جواب میں فرمایا من هو الذی انشأ، وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس خوبصورت اور معقول اور منطقی انداز سے یہ دلائل بیان کرنے کے بعد یہ بھی ناصحانہ خطاب ہے اللہ کا، کیا کہ تم کدھر بھاگ رہے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو، تمہارے انکار کا بھی جواز نہیں، اللہ کی توحید کے انکار کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار کا کسی انسان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا۔ پھر اللہ نے دیکھو تمہاری توجہ اوپر بھی اٹھائی، ذرا اوپر بھی دیکھو، هو الذی، وہ اللہ کی ذات وہ ہے، خلق لکم ما فی الارض، زمینی مخلوق سب کی سب تمہارے لیے۔ اب اس کی تفصیل ہر آدمی مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے استوا فرمایا آسمان کی طرف، اب اللہ نے زمین کو مکمل، معتدل، نافع بنانے کے بعد پھر اللہ نے کیا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف استوا فرمایا۔ کیا کیا، انہیں فسواہن سبع سماوات، 7 بہترین ٹھیک ٹھاک بنا دیا، ان کا بھی تم مشاہدہ کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ نے پھر اپنی دعوت دی توحید کی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ذات عالی جو پیدا کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد حیات کے اسباب پیدا کرنے کے بعد، دنیا میں دنیاوی حاجات کے لیے سامان پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوقات کی ہر حالت اس سے بھی واقف ہے۔ تو اب دیکھیں ایسا واقف کار اللہ، ایسا منعم رب اور ایسا رحمان الرحیم اللہ جو رب العالمین ہو، اور ایسا رسول جو رحمت للعالمین ہو، کون ہے جو ان کا انکار کر سکتا ہے؟ بس میری دعوت آج کی مجلس میں یہ ہے کہ انسان جو اللہ کی توحید کے، قرآن کے اعجاز کے اور جناب محمد رسول اللہ کی ختم رسالت کے منکر ہیں، وہ اور کریں، تأمل کریں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ انہیں ہدایت عطا فرمائیں گے۔ نعمت عامہ، نعم خاصہ، اور ان سب میں اخص الاخواص نعمت ہدایت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس نعمت کا بھی احسان اور اکرام اور انعام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔